مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم زبور 23 کے اوپر جو اس کی پہلی آیت ہے مختصراً غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں زبور 23 انتہائی خوبصورت زبور ہے۔ بائبل میں زبور کی کتاب خوبصورت ترین کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ کشش ہے جو انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انسان دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے، یا وہ خوش ہوتا ہے یا وہ اداس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ زبور کی کتاب میں وہ اثر ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جب کبھی انسان دکھ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، اور جب کبھی انسان خوش ہوتا ہے تو پھر بے ساختہ اس کے روح کی گہرائیوں میں سے یہ آواز نکلتی ہے کہ شکر یہوہ دا ہی کرو شکر یہوہ دا۔ تو زبور کی کتاب انتہائی خوبصورت ہے، چونکہ یہ شاعری ہے اور یہ ہر عمر کے لوگوں کو پسند ہے۔ اس کو گنگنانا، اس کو پڑھنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور زبور کی کتاب میں زبور 23 انتہائی خوبصورت زبور ہے۔ یہ عام فہم زبور ہے۔ آپ نے شادی کارڈ کے اوپر پڑھا ہوگا، خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی۔ بچے اس کو زبانی یاد کرتے ہیں سنڈے اسکول کو۔ لوگوں نے زبور کو لکھ کے اپنے گھروں کے دروازوں کے اوپر، دیواروں پر آویزاں کیا ہوا ہے۔ قبر کا جو کتبہ ہے اس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہو۔ لیکن اس زبور کی جو گہرائی ہے، یا اس زبور میں جو خدا کی ذات کا مکاشفہ ہے، کاش ہم اس کی بابت جانیں۔ تو زبور کی جو پہلی ہی آیت ہے وہاں پر لکھا خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہو۔ چوپان جو ہے وہ بھیڑوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھیڑ نہیں، بلکہ یہ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پہ جو حکمران ہے، جو بادشاہ ہے، وہ ہے جس کی بابت عورتوں نے کہا کہ ساؤل نے ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ تو داؤد جب اپنی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، وہ اپنے آپ کو بھیڑ کے درجے پر لے آتا ہے۔ آج کے انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بھیڑ کے درجے پر آنا نہیں چاہتے۔ چوپان بھیڑوں کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے سامنے بھیڑوں کی مانند ہوں تو وہ ہماری رہنمائی کرے، وہ ہمارا چوپان بنے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، خدا نے کہا نہ او کوڑیاں کھچرا مانگو تم۔ خدا چاہتا ہے اس کے لوگ بھیڑوں کی مانند ہوں۔ اور اس زبور کا جو سٹرکچر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بھیڑ اپنے چرواہے کی خوبیاں بیان کرے کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، خاموت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ، تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہی۔ اس زبور میں ایک بھیڑ اپنے چرواہے کی خوبیاں بیان کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، لیکن بائبل میں ایک جگہ پر چرواہا اپنی بھیڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ غیر کے پیچھے نہ جائیں۔ اس زبور کا جو پہلا ہی لفظ ہے کہ خداوند، تو عبرانی میں اس کا وہاں پر لکھا ہے کہ یہوہ، تو یہودی کبھی بھی یہوہ کا جو ہے وہ نام نہیں لیتے، لکھا ضرور جاتا ہے لیکن وہ یہوہ پڑھتے نہیں۔ فٹ نوٹ کے نیچے وہاں پر وہ ادونائے لکھتے ہیں، اوپر یہوہ لکھا ہوگا، نیچے فٹ نوٹ جو ہے وہاں پر ادونائے لکھا ہوگا، اور وہ ہمیشہ ادونائے پڑھیں گے۔ اور لفظ ادونائے جو ہے عبرانی میں
اس کا مطلب آقا، مالک، خداوند، لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، اس کا ایک مطلب دوست بھی، فرینڈ۔ تو داؤد کی زندگی پر یہ راز، یہ مکاشفہ کھلا کہ خداوند میرا دوست ہے، یہوہ میرا دوست ہے، اور جب وہ ہمارا دوست ہو جائے پھر چیزوں کی کمی نہیں رہتی، پھر دشمن ہماری زندگی پر غالب نہیں آتا۔ جب وہ ہمارا دوست ہے پھر وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ جب وہ ہمارا دوست ہے تو پھر موت کے سائے کی وادی میں سے گزر ہو، ہم کسی بلا سے نہیں ڈریں گے۔ اس لیے خدا کو اپنا دوست بنائیں، اس کے ساتھ دوستی کریں۔ اگر وہ دوست ہوگا تو کوئی وبا آپ کے خیمے کے نزدیک نہیں آئے گی۔ داؤد کہتا ہے خداوند میرا دوست ہے، یہوہ میرا دوست ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ دوستی گہری کرنا، کیونکہ دوست کے ساتھ ہم اپنے دل کے راز کی باتیں کرتے ہیں، دوست ہماری فکر کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا، بلکہ تم میرے دوست۔ اور مسیح نے کہا اس سے زیادہ محبت اور کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں، میری آواز کو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ دوستی کر لیں، اور جب آپ کی دوستی اس کے ساتھ گہری ہو جائے گی، آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے تو ہوگا لیکن وہ آپ پر غالب نہیں آئے گا، کیونکہ اسی زبور میں داؤد کہتا ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ دشمن موجود ہے، سامنے ہے، اس کے سامنے خدا دسترخوان بچھاتا ہے تاکہ آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کو زور بخشتا ہے کہ آپ دشمن پر غالب آئیں۔ اس لیے آپ مسیح کے ساتھ دوستی کریں، اس کے ساتھ آپ کی رفاقت گہری ہو، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔